اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، عورت کا جڑ سے نکلا ہوا بال لیں، اسے کسی گندی نالی میں ڈال دیں، اسی وقت 1 یا 2 دن بعد آپ دیکھیں گے وہ سانپ نما کیڑے بن جاتے ہیں جو چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پھر آپ اسے تنکے کی مدد سے اوپر اٹھائیں تو پھر وہ بال بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا مضبوط ترین طلسم ہے جو صرف بالوں پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال جو ہے باہر پھینک دیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کاٹے ہوئے بال پر جادو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنی باریک کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو گندگی میں پھینک دیتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس میں بھی وہ احتیاط کریں، یا اس کپڑے کو دھو کر پھینکے یا جلا دیں یا پھر کسی جگہ دفنا دیں۔ اگر وہ کپڑا کسی جن یا شیطان نے سونگھ لیا تو سمجھ لیں کہ وہ عورت پھنس گئی، مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ضرور ہوگی اور اس عورت پر جادو بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، یا اس پر کوئی بھی جن عاشق ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی انسان پر جادو کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جادو انسان بھی کرتے ہیں اور جن بھی کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جہاں خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں میں خریدے جاتے ہیں، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو ہوش ربا انکشاف کیا، اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان پر کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا۔ جادو کے واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سحر برحق ہے اکثر کہا جاتا ہے، لیکن سحر برحق سے مراد یہ نہیں کہ جادو حق پر ہے، ہرگز نہیں۔ جادو تو باطل ہے، مگر یہ کہ اس کے جو اثر ہیں یہ یقیناً اپنے اندر اثر رکھتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بھی اس کی حقیقت واضح ہے، تو کہا جاتا ہے سحر برحق ہے۔ اچھا، اب آگے یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری کئی بچیوں کے نام جو ہے وہ سحر ہوتا ہے، لیکن لوگ سحر 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 کر کے پکارتے ہیں اور اس سحر کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، کیونکہ ناموں کا اثر جو ہے وہ انسان کے جسم پر ضرور واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے نام رکھو تاکہ اس کے فوائد آپ کو حاصل ہو، جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سحر برحق ہے، جو ابھی میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی، اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گھر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔ البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے ذریعے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں اور خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تغودو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا لیتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں کے کٹے ہوئے ناخنوں کو سرے عام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھی،
یہاں تک کہ قصائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغداد مار کے توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ بتاتے کہ ہم لوگ اس لیے ہڈی سے گوشت صاف کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے شیطانی اثرات نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال پورا کٹ کٹ کے ڈیروں پر پہنچ جاتے ہیں اور انسانیت کے دشمن لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی ہوتا ہے جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا، اسے سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کو دوزخی قرار دیا گیا، کیونکہ یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ قرآن تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں، اگر کسی پر سحر کر دیا گیا ہو تو یہ وہ دو صورتیں خود تلاوت کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی مسلمان باعمل عالم سے علاج بھی کرا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب کھلا شرک ہے، یہ اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا اور بہت کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے اور سادہ لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر موجود ہیں۔ یاد رہے، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، اس پہ خوش ہونے والا، اس پہ خرچ کرنے والا، یہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر یہ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خواتین کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ پائی جاتی ہے کہ فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا، فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا، فلاں ایسی، فلاں ایسی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ تر انسان جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کسی کا دل دکھا دیا، کسی غریب کے دولت پہ قبضہ کر لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کے دل آزاری کر لی، کسی کا دل دکھا دیا۔ زیادہ تر ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے معاملات چل رہے ہیں، دوسروں کے گھروں پہ قبضہ کر دینا، یا ساس اور بہو کا جھگڑا جس سے ساس سے اپنے بیٹے کو الگ کر دینا، تو اس قسم کی صورتحال ہے۔ اور دوسری بات ہے، سب سے بڑی نحوست یہ کہ ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھر کے اندر تلاوتیں نہیں کی جاتی۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی شریعت کے مطابق کام بھی کرتا ہے، شریعت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خود تو اس چیز سے دور ہیں لیکن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے دور ہے، کہ گھر کے اندر قرآن مجید اور فرقان حمید موجود ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں، گھر کے اندر مصلی ہے مگر بچھانے کی توفیق نہیں، گھر کے اندر والدین ہیں ادب کرنے کی توفیق نہیں، گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں شفقت کرنے کی توفیق نہیں، گھر کے اندر بیوی ہے اس کا حقوق ادا کرنے کی توفیق نہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اگر ان تمام حقوق کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں تو یقیناً ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہے، مالک ہے، اپنے نوکروں کا صحیح خیال کرتا ہے تو اس پر بھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جو آگے چل کر بہت بڑی بڑی باتیں بن جاتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کریم اور فرقان حمید کی تلاوت کریں تو یقیناً ہم اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ پھر کوئی شکایت ہمیں یہ نہیں رہے گی کہ فلاں نے ہم پر جادو کر دیا۔ جادو انسان اپنے آپ پہ خود کرتا ہے۔ اس دور میں زیادہ تر جو جادو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے لوگ جادو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نفسیاتی بیماری کے شکار بھی ہوتے ہیں، ان کی نفسیاتی ایسی ہوتی ہے، ان کی مینٹلٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا،
اور بعض اوقات یہ کہ نظر کا بھی اثر ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے تو بھی انسان بیمار ہوتا ہے کہ بات کیا کی جاتی ہے کہ فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا. تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم اور فرقان حمید کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت الحمدللہ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتی. روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے، روزانہ 99 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھیں، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور سارا دن کوشش کریں درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہم پر ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اسی سے محفوظ فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہمیں ان نحوست سے اور ان نحوست کرنے والوں سے محفوظ فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.